روزوں کے ایام ہیں تو میری ایسو کو قادری صاحب سے میں نے اجازت لی، قادری شریف صاحب سے، کہ میں روزوں پہ کلام سنا دوں. انہوں نے کہا کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں، روزوں پر سنا دیں. پھر میں جلدی سے اوپر گیا، تھوڑی سی تیاری کی. تو آپ پہلے بھی بڑی مرتبہ یہ سن چکے ہیں متی کی انجیل کے اندر اس کے 6 باب میں سے. آیا پھر ہم انہی آیات کو پھر سے کوٹ کریں گے. متی کی انجیل مقدس اس کا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 16، 17 اور 18. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کا 6 باب 16، 17 اور 18. متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت انداز نہ کرو کہ تم اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. تشریف رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے ہمیں کتنے روزے رکھنے کے لیے کہا ہے. روزہ خدا کا بیانیہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے. اس نے بنی اسرائیل کو کتنے روزے رکھنے کے لیے کہا. میرے خیال کا یہ مطلب جی ایک روزہ رکھنے کے لیے یوم کفارہ جو 1 سال کے بعد رکھا جاتا تھا. وہ 1 سال کے بعد کیوں رکھا جاتا تھا؟ ہمارے جو گناہ ہوتے تھے ان کا کفارہ دیا جاتا، یعنی ان سے توبہ کی جاتی تھی. ان کو اپنی زندگی سے کاٹ ڈالتے تھے لوگ. اور خدا نے یوم کفارہ پر ایک ہی روزہ رکھنے کو بنی اسرائیل کو کہا. 4ویں صدی کے اندر علماء کرام جو ہمارے مذہبی یہودیت میں تھے انہوں نے پھر 46 دن جن میں سے 4 اتواریں نکال کر اور 6 ہفتے مقرر کیے روزوں کے لیے، جن میں سے آج بھی ہم 40 روزے جو ہیں وہ رکھتے ہیں. پھر بارہا صحائف کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہ کچھ تبدیلیاں آ گئی. جیسے ہم زکریا کی کتاب کو دیکھتے ہیں. زکریا کی کتاب کے اندر 5ویں مہینے کا روزہ، 7ویں مہینے کا روزہ، 10ویں مہینے کا روزہ، یہ چیزیں مقرر ہو گئی. پھر ہم صحائف کے اندر دیکھتے ہیں یوئیل کی کتاب کے اندر اس نے کہا کہ روزے کے لیے 1 دن مقدس کریں. پھر اکثر اوقات فقی، فریسی، یہودی یہ تو انتہائی طور پر روزے ہر بات کے لیے وہ روزہ رکھ لیتے تھے. ان کا مقصد پاکیزگی نہیں تھی، ان کا مقصد کسی کی بھلائی نہیں تھی. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھے یا ہمیں راست باز جانے. یہ ان کا مقاصد ہوتے تھے. اس لیے یہاں پر جو آج ہم نے عبارت پڑھی ہے خدا کے کلام میں سے 16ویں آیت
اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں جی؟ بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ یہ کچھ ان کے اندر تھا، وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ انہیں کیا کریں، یعنی ان کی راست بازی کی لوگ بات کریں کہ یہ شخص روزے رکھتا ہے، بڑا راست باز۔ یہودی ہسٹری کے اندر آپ جب جائیں تو پڑھیں تو وہ پیر اور جمعرات یعنی کہ ہفتے کا دوسرا دن آئے گا، دوسرا اور پانچواں۔ اور اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پیر کا دن، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ یہ دوسرا دن اور پانچواں دن اس بات کے لیے روزے رکھتے تھے کہ کہتے تھے کہ موسیٰ گیا ہے ادھر اوپر ہفتے کے دوسرے دن اور پانچویں دن وہ واپس آئے، اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ دوسری بات جو ہسٹری کی ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دوسرے دن بازاروں کے اندر بڑا رش ہوتا تھا، پھر پانچویں دن یعنی جمعرات کے دن پھر بڑا رش ہوتا تھا، اور جمعرات کو اور پیر والے دن فقی فریسی اور یہودی کیا کرتے تھے؟ بازاروں میں جاتے اور اپنے سر میں خاک ڈالتے، بال بکھاڑ ان کے بکھرے ہوتے تھے، اور منہ پر کیا کرتے تھے؟ وہ سفیدی لگا لیتے تاکہ ہلکا ہلکا ان کا چہرہ بھی جو ہے نا وہ پیلا سا ہو جائے۔ اور وہ روتے بھی تھے، اور جب روتے تھے تو آنسو جب نکلتے تھے اور آنسو نکلنے سے وہ سفیدی جو تھی منہ پر پھیل جاتی، اور کیا ہوتا؟ ان کا منہ اور زیادہ بگڑ جاتا۔ اسی لیے یسوع مسیح یہاں پر کیا کہہ رہے؟ تم اپنا منہ نہ بگاڑو۔ آج بھی شاید ہم منہ پر پلاہٹ کے لیے پیلے پن کے لیے سفیدیوں سے نہیں بنتے، راکھ لگاتے ہیں، لیکن روزے کی جو کنڈیشن ہے جس کا خدا ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت کو اداس نہ بناؤ۔ لیکن ہم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید میں کتنے کرب میں ہوں، کتنے دکھ میں ہوں، اور یہ روزہ رکھنا ہی میرے لیے دکھ ہے۔ روزہ دکھ نہیں ہے، روزے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو ہم اڈاپٹ نہیں کرتے، ہم انہیں اڈاپٹ نہیں کرتے۔ روزے کے جو طریقہ کار ان تین آیات کے اندر خدا یسوع مسیح نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیا یسوع مسیح نے ایک جھوٹ بولا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اسی طرح اگر ہم روزہ بائبل کے مطابق نہیں رکھتے تو ہم اپنا اجر پائیں گے۔ بعض لوگ بہت سی دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور روزے کے بغیر تو آپ دعا کر سکتے ہیں، روزے کے بغیر آپ دعا کر سکتے، سنیں، لیکن دعا
کے بغیر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. کیا ہے؟ روزے کے بغیر، دعا کے بغیر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اتنے کی ہوتا ہے راتی کھاؤ فٹافٹ، اے چھوٹی کی فٹافٹ دعا کرتی ساؤں گے. آپ کو پتہ ہے ہسٹری کے اندر روزہ رکھ کے بستر کے اندر لیٹنا بھی جو وہ بھی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کے روزے کو کنڈم کرتا ہے. کرتا ہے. چلو یہ روزہ رکھ کے سو جاؤ، یہ قدر ہوتا ہے. یہ روزے نہیں ہیں. بہت سی جگہ پر ہمیں بہت سے طریقے کار بتائے گئے، لیکن اس کو ذرا پورا کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر تو اڈیشنی کا کیا روزہ کسی کا ہے تو سر تے تیل چمکتا نظر نہیں آنے. چار پورے بائبل کیا ہے؟ پورے چار. ٹھیک ہے، آپ کے روزے 4 ہوں گے، 40 بھی ہوتے ہیں. آمین. لیکن یہاں پر یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھیں کہ یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر. اس کا مطلب ہے کہ ہم ببلیکلی روزہ نہیں رکھتے. بائبل کے مطابق، یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق ہم روزہ نہیں رکھتے. تو اس کا مطلب کہ یہ روزہ جو یسایہ کے صحائف کے اندر کہا گیا ہے، ایسا روزہ جو مجھے پسند ہے، ایسے روزے خدا کو پسند نہیں. اس لیے آگے کیا لکھا ہے؟ کیا تھا؟ اپنا منہ دھو، اپنا منہ دھو. سوری ٹو سے ہم ہر روزے کے ایام میں راہ کا بدھ جو ہے وہ مناتے ہیں. یعنی کہ شریر کا نشان. اگر بائبل کی آپ تحریروں کو پڑھ لیں کہ یہ راہ ہے کیا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہے ضروری نہیں، بلکہ کئی جگہوں پر راہ کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ راہ ناپاک بائبل کے اندر لکھا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری ٹریڈیشنیں ہیں، رسمیں ہیں، اور کوئی بھی رسم خدا کو قرض دار نہیں کر سکتی، خدا کو خرید نہیں سکتی. اس لیے ہمیں اس بات کو خط جمع میں رکھنا ہے کہ آج ہم فضل کے دور میں اور فضل کو کوئی خرید نہیں سکتا. جیسا شمع جادوگر سے اعمال کی کتاب میں پطرس نے کہا تھا. کیا کہا تھا پطرس نے؟ نہیں، یہ ہمیں بھی پاک روح دے. کیا تو پیسے سے روح کو خریدتا ہے. پاک روح کو خرید سکتا ہے؟ جا تیری دولت تیرے ساتھ ہی تیرے ساتھ غالب ہو. گھر کو. اس لیے ہم ٹریڈیشنوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہو گئے ہیں، خدا کے نزدیک ہو گئے ہیں، خدا اب میرا خیال کرے گا. خدا کو ہم ٹریڈیشنوں سے خرید نہیں سکتے. خدا کو جو پسند آتا ہے وہ کیا ہے؟ تیری شکستہ دلی، تیرا فروتن ہونا، خدا کا خوف ماننا، اس کے خوف میں زندگی کو بسر کرنا. یہ چیزیں خدا کے نزدیک کیا ہیں؟ گراں قدر ہیں، اسے پسند آتی ہیں. لیکن ہم کہیں کہ ہم 40 روزے رکھ کر
اور خدا کو اپنا قرض دار کر لے, خدا میری طرف مائل ہو جائے, تو ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ذرا یاد کی صحائف میں سے پڑھ کر دیکھیں, اس کے پہلے بات کی 14ویں آیت کو ذرا پڑھیں. سیڈل سب پانچ سب ذرا پڑھ دیں, سنیں ذرا غور سے. روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو. یہ غور سنیں کہ خدا کے کلام میں سے روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو, اور اس کی شرائطیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. جی, مقدس محفل فراہم کرو. اس میں اب کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ مقدس محفل کلے کسی روزے رکھ لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مقدس محفل, اور محفل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جنا تو نہیں ہوتا, محفل تو سجی ہوتی ہے جمع لوگوں سے. وہ کہتا ہے روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو اور مقدس محفل فراہم کرو. جی, بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو دعوت دیں. جی جی, خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے کہاں پر اس سے جمع کرنا ہے؟ فریاد کرو. اصل میں کراچی کو نکلوانے کے لیے خداوند اپنے خدا خدا کے گھر کے گھر میں, یہ میں نہیں کہہ رہا, بائبل کہہ رہی. تو یہ ہوتی ہے مقدس محفل. کہاں پر ہوتی ہے؟ خدا کے گھر کے اندر. تو جب بائبل ہمیں اس کا تذکرہ کر رہی ہے, بیان کر رہی ہے, بتا رہی ہے, تو جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہمارا روزہ, یا ایسے لوگ جو ہم جمع کر لیتے ہیں, ان کا روزہ خدا کے نزدیک مقبول ٹھہرے؟ کبھی بھی نہیں ٹھہرے. پوری ہوگی کہ آج کے دوسرا باب بھی ذرا دیکھیں, اور اس کی 12 سے 16 تک ذرا اس کو پڑھیں. لیکن خداوند فرماتا ہے آپ بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر, اور ذرا پہلے لفظ پر غور کریں, آپ سب غور کریں. کیسے جی؟ آپ بھی پورے دل سے, آپ بھی پورے دل سے. کسی زیادہ دل سے خداوند کہتے ہیں پورے دل سے. پہلے مراد کیا ہے, اس کو بھی ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر کریں. کیوں جی بشپ صاحب؟ پورے ایمان نال جی. عہد عتیق کی بہت بڑی, جس کو یہودی مشل راہ کہتے ہیں, اس آیت کو روشنی کہتے ہیں کہ تو اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر, محبت ہے. یہ وہ بات ہے, اپنے پورے دل سے, یعنی کہ تیرے اندر ناپاکی کا کوئی ذرہ دل کا نہ ہو, پورے دل کے ساتھ. جی, اور روزہ رکھ کر اور گریازاری اور ماتم کرتے ہوئے جی میری طرف رجوع لاؤ. میری طرف رجوع لاؤ, نہ کہ اپنی خواہشوں کی طرف. میں روزہ رکھ کے بھی ہو جاتی ہوں, میری طرف روزہ رکھ کے رجوع لاؤ. اب اس کی طرف کس طرح کا رجوع لا سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر گناہ پھیلا ہوا ہے. بہت سے لوگ موجود ہیں ملک کے اندر, دنیا کے اندر, جو ان گناہوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں, نہ کہ کسی اپنے مقاصد کے لیے, بلکہ دنیا کا گناہ ختم کروانے کے لیے خداوند کی حضوری میں روزہ رکھتے ہیں. لیکن ایسا ہم نہیں کرتے. جی, اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے, اس پر غور کر لیں. کپڑوں کو نہیں
क्या करें? अपने दिलों को चाहकर। दिलों को चाह करने से क्या मुराद होगी? क्यों जी? हाँ जी, दिल को पाक साफ करना जी। यही भी कंसेप्ट जो है वो पाकीज़गी का है। कभी कभी गुस्से से भी कपड़े पाड़ देते हैं, गुस्सा तो गुनाह है, तो बेहतर नहीं तो अपने एलू चेंज कर, एलू ठीक कर जी। खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा, रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। गनी खुदा है, वो सुनने वाला है, वो माफ करने वाला है। लेकिन मैं अपने दिल को गुस्से नहीं करता, कपड़े गुस्से फाड़ लेने, दिल को चाक नहीं करता। इसका मतलब कि जब हम अपने दिलों को चाक करते हैं तो खुदा पर यकीन करते हैं कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है, माफ कर सकता है जी। और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। अजाब करने से फिर किन पर? जो अपने दिलों को चाक कर लेते हैं, खुदाओं पर अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है जी। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े? हिम्मत हमारे पास नहीं है। वो कह रहा है, कौन जानता है कि वो बाज रहे जी। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो जी। सयून में नरसिंगा फूंको। अब देखिए, सेहून 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 किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? खुदावंद के घर को मुकद्दस शहर। क्योंकि मिशनर साहब मैं गलत नहीं, हाँ जी, वो नहीं, मैं गलत हो सकता, लेकिन खुदा का कलाम गलत नहीं हो सकता। वो क्या कह रहे हैं? कहां पर नरसिंगा फूंको? सयून में नरसिंगा फूंको। अब सयून खुदा का घर कहलाया गया है। अब जो नई तालीम जो पौलुस रसूल से हम तक पहुंचती है, उसमें घर कौन सा है जी? कलीसिया। तुम मेरा मक़दिस हो। पौलुस रसूल खुदा की तालीम को बयान कर रहा है, तो खुदा को मुतवज्जा रख के ये बात कर रहा है कि तुम मेरा क्या हो? मक़दिस। अगर कोई मक़दिस को बर्बाद करता है तो मैं उसे, अब वो कहता है सिय्योन में नरसिंगा फूंको। और नरसिंगा फूंकना आगाही है, किसी को अलर्ट करना है। तो देखो जी, ये काम होने वाला है। तो आज जब कलीसिया के अंदर खुदा मौजूद है, वो कह रहा है तुम मेरा मक़दिस, तो क्या हमने कभी अपने अंदर नरसिंगा फूंका ताकि हम अलर्ट हो जाएं? हमें अपने आप को अलर्ट करने की जरूरत है, अपने आप को जगाने की जरूरत है। मुकाशवा कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो नरसिंगे फूंके जाएंगे। तो कुरैशियों के खत के अंदर लिखा है कि नरसिंगा फूंका जाएगा और बदन कैसे हो जाएंगे जी? जलाली हालत में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए आज हम अपने अंदर नरसिंगा फूंकेंगे तो हम यीशु मसीह के साथ जलाली हो जाएंगे, और जब आएगा तो हम हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे।
اس لیے ہمیں اپنے اندر نرسنگا پھونکنا بہت ضروری ہے. آج شیہون جو ہے وہ آپ کے اندر ہے, خدا کا گھر آپ کے اندر ہے. اگر یہاں پر کوئی کمی ہے تو اپنے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے نرسنگا پھونکے, کیونکہ یسوع مسیح آنے والا ہے. تب کوئی بات آپ کہہ نہیں سکیں گے اور نہ کچھ کر سکیں گے. جی پیسہ پورا کر دیں. اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو. یہاں پر پھر وہ کہہ رہا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو. جی تم لوگوں کو جمع کرو. ان کو کرو, لوگوں کو جمع کرو. اب یہ دیکھیں کہ مقدس محفل کے اندر بھی مقدس لوگ ہوں گے تو وہ محفل ہوگی نا. اب مقدس محفل ہے تو ایسی سی سیاست یہ گلا کر دے. مقدس جگہ ہے تو سیاست کر دے دی. او ایسے ہو گیا عمران, انہوں نے کیا کرے اور تمہیں کم سے کم بھی سوچنا سیکھتا ہے. مقدس محفل ہے تو پھر مقدس محفل میں کیسی باتیں رہیں گی؟ مقدس باتیں. مقدسین ہمیشہ مقدس باتیں کرتے ہیں. تو جب مقدس محفل میں مقدسین جمع ہوں گے تو وہ مقدس باتیں کریں گے, اور مقدس باتیں کرنے سے مسیح کے نام کو جلال ملتا ہے. ہلیلویا. جی جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم آپ کرو. دیکھ رہے ہیں, باقی باتوں کو چھوڑ دیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں, وہ بھی کریں. اب یہ بات پر غور کریں, بچوں والی بات. جی بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. بچے شیر خوار کون ہیں؟ جو آپ کی گود میں ہوتے ہیں. بچوں کو اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو, ان کو بھی لے کے آؤ. جی دلہا اپنی کوٹھری سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے. کوٹری اور خلوت خانے سے اگر کسی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھائی مقدس محفل کا ہے. جی کاہن یعنی خداوند کے خادم, آمین. یعنی خدا کے خادموں کی بات بھی آ گئی ہے یہاں پر. جی ڈیوڑی اور قربان کا کے درمیان گرازاری کریں. جی اور کہیں گرازاری سے مطلب کہ مقدس محفل جو جمع ہو رہی ہے اس کے لیے وہ پرے کرے, دعا کرے. جی اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر. ہاں, یہ روزے کا مقصد ہے. اگر مقدس محفل ہے تو وہاں پر کفارہ کی دعا خدا کے حضور ہونا بہت ضروری ہے. اور وہی بات کاہن کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کاہن؟ اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر, اپنے لوگوں پر رحم کر, اور اپنے میراث کی توہین نہ ہونے دے. ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم اس کی میراث ہیں, ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. جی ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں. یہ ایک بڑی بات ہے, غور طلب. دوسری قوموں سے ہم دو باتیں یہاں سے نکلتی ہیں. ایک تو عوام ناصر یعنی کہ دوسری قومیں ہم پر حکومت کریں گی, لوگ دوسرے. اور ایک بات اس میں سے اور نکلتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مقدس نہیں بناتے تو گناہ بھی ہم پر حکومت کرتا ہے. جس طرح وہ ہمیں چلانا چاہتا ہے ہم گناہ کے ساتھ چلتے جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, مقدس محفل روزہ رکھیں. جی بھائی جی وہ امتوں کے درمیان کیوں کہے کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ کن کے درمیان جی امتوں کے درمیان کیوں کہے کہ ان کا. تو اگر آپ مقدس ہیں, مقدس محفلیں
فراہم کرتے ہیں، مقدس لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، تو آپ کو یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا خدا آپ کے درمیان کام کرے، خدا آپ کے آگے پیچھے راول اور چنڈاول ہوگا، آگے پیچھے سے گھیر لے گا۔ لیکن میری عزیز و بہن بھائیوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ میری شرائط جو ہیں وہ پوری ہو، روزہ اس لیے رکھیں کہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ کس کے نام کو؟ خدا کے نام کو جلال۔ بنی اسرائیل قوم سے پتہ کیا خدا نے کہا تھا زکریا کی کتاب کے اندر؟ کہتا ہے تم نے 70 سال تھوڑے نہیں ہیں کہ صدی کے قریب چلا جاتا اور صدی میں 100 سال ہوتے ہیں۔ کہتا ہے تم نے 70 سال روزے رکھے تھے، اور خاص ان 70 سالوں میں، ان روزوں میں تم نے میرے لیے کیا کیا؟ روزے تو رکھتے ہیں لیکن خدا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ کیوں بہن بھائی؟ روزہ کو ہم رکھتے ہیں تو خدا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں سونیا بھائی کیا کرتے ہیں خدا؟ میری بہن بیمار ہے، میرے مکان مل جائے، ایسی فلانا ہو جائے، ٹمکانا ہو جائے، لیکن خدا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے لیے تو ہم چرچز میں اس کے ٹائم جو مقرر رکھا ہے وہ نہیں آتے، خدا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لکھا ہے نا اس کے اندر، ایوب کی کتاب کے اندر، کوئی خدا کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہم خدا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آئے گناہ کے خلاف روزہ رکھیں، گناہ گاروں کے لیے روزہ رکھیں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے روزہ رکھیں، جس کی بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے ایسے روزے خدا کی نگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ بہت سی تعلیم ہے روزوں کی بھی تو میرے پاس، متی کی انجیل ذرا اس کا 14 اور 15 آیت بھی ذرا دیکھ لیں، آخری بات اس کے بعد ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو میں 10 دن بھی لگا رہا ہوں تو یہ تعلیم ختم نہیں ہوتی۔ اب سنیں غور سے، ان 2 آیتوں کو ذرا غور فرمائیں۔ چھٹے باب کی سر؟ ہاں جی، چھٹے نہیں 9ویں باب کی 14 اور 15۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یوحنا کے شاگرد کس کے پاس آئے تھے؟ یسوع کے پاس۔ یسوع مسیح کو سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم اور یوحنا کے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ اکثر روزہ رکھتے ہیں جی، اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ اور یسوع مسیح کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ اب اس کا سیف و سبات کیا ہے؟ کیا لاجک ہے اس کا کہ یسوع مسیح کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تھے، فقیہ یا یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے تھے؟ اب یہ اس کا جواب کیا تھا؟ یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع ان کے ساتھ تھا۔ یسوع نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہن کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن جب دولہا اس کے ساتھ ہے
کیا وہ ماتم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خوشی کا سما ہے نا. دلہا دلہن کو لینے جا رہے تو شگرد ماتم کرتے ہو. یہ تو نامناسب سی بات ہے نا. جی مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہوں سے جدا کیا جائے گا. ہاں، آپ روزہ رکھیں گے جب دلہا آپ سے جدا ہوگا. جی پڑھتے تھے اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. آپ مجھے اس بات کی تصدیق کر دیں. آپ جتنے بیٹھے ہوئے دلہا یسوع مسیح کو کہا گیا اور دلہن کلیسیا کو. ہم ہیں. ہم کلیسیا ہیں. تو آپ میں سے کوئی اس بات کو بیان کر سکتا ہے دلہا مجھ سے جدا ہے؟ کیوں جی بولے. آواز نہیں آئی ہے. دلہا جدا نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، دلہا ان سے جدا نہیں. جو ٹریڈیشن یعنی رسومات کو چھوڑ کر حقیقت کے اندر زندگی گزارے، دلہا ان سے جدا نہیں. جن کے لیے یوحنا کی انجیل کے اندر یہ میسج دیا گیا ہے کہ تو سچائی پر چل اور سچائی آزاد تم کو آزاد کرے. اور جو آج کل سچائی پر ہے دلہا ان سے جدا نہیں ہے. جو آدمی رسموں کو فالو کرتا ہے، رسموں کے ساتھ چلتا ہے، آج بھی دلہا ان سے جدا ہے اور آج انہیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے. کیا کیا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیں اپنی زندگیوں پر. کیا آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ دلہا ہمارے ساتھ ہے؟ کیونکہ ہم تو صرف دلہن ہیں نا. جی اینو پڑھو. اینو پڑھو. اینو. تو اگر آپ واقعی دلہن ہیں تو دلہن کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ رسومات یعنی کہ صرف رسم ہی پوری کر رہے ہیں تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. آمین. بولو تو صرف رسمیں پوری کر رہے تھے باقی سے چاہیے. کیوں بولیے. ہاں جی سچائی ہے جناب. سچائی. بولے تو صحیح تاکہ یہ گواہی ہوتی ہے خدا کے گھر میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں جو سچائی کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یہ آپ کی گواہی ہے. تو کوئی بھی بولے. ادھر وانٹی بات سچائی ہے. سچائی قریبی جو آپ جب فرشتے نہیں. اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہیں نا، وہ لفظ جو ہے پاور رکھتے ہیں. سارے آپ جھوٹ نکالیں دین گے جو تھک جائے بھی گا. پاور رکھتے ہیں. اہل ہے. سچ نکالیں گے تو سچ ہمیشہ ہی پاور رکھتا ہے. ہلیلویا. ہمیشہ سچائی کے ساتھ کنڈیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ سچائی. ٹریڈیشن یہ ہے کہ آپ رسومات میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں، اور جو رسومات ہیں ان کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن سچائی کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یسوع سیکھ رہا ہے جو بائبل میں سے ہم نے پڑھا ہے. تیرے شیر تو روزہ نہیں رکھتے. یسوع نے آگے پوری کہانی ان کو سنا دی، لیکن انہوں نے ضرورت ہے دلہا میں نظرانہ آنا. اس لیے دلہا ہمارے ساتھ ہے. آج
हमें दुल्हा की को वेलकम करने की जो है वो तैयारी करनी है, ताकि हम दुल्हा के साथ उसकी दुल्हन होते हुए जा सकें। आमीन। कितने रोजे हैं हमारे? हाँ जी, एक रोजा वैसे एक ही। गौर करें कैसे, क्यों सोनिया बाजी, कैसे एक रोजा है? मेरा पंचवा ये थोड़ी देर में 10वां ऐसे ही हो जाए। अब यीशु मसीह ने 40 दिन कुछ ना खाया और ना कुछ। कितने रोजे हुए? रोजा भी ऐसा रोजा रखे तो सिर्फ एक रोजा, ना उसने कुछ खाया पिया, और कितने रोजे हो गए? 40 हो गए। क्यों रिश्वा? 40 दिन का एक रोजा। ऐसा रोजा सिर्फ आपके और मेरे लिए सुनसी की शामिल है। और 2 शिख जिन्होंने 40 दिन, बाइबल मुकद्दस में उनका जिक्र है, मूसा 2 दफा पहाड़ पर गया और 40 दिन और 40 रात उसने ना कुछ खाया पिया। एक और शख्स एलिया ने 850 लोगों को कत्ल कर दिया। तो लफ्ज उसका क्या था कि मुझे खुदा के लिए गारत आई। एक होली में नाम नहीं दिया जी हाँ जी। वो खुफिया तो उसने 40 दिन का सफर किया और ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। देखिए, हमें भी खुदा ताकत और कुव्वत दे सकता है। ये नहीं कि नहीं, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए सच्चाई आपके अंदर मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदा का कलाम क्या करता है? तकबीर देता है। यीशु मसीह की मुंह के अपने मुबारक लफ्ज हैं ये। क्या लिखा है मत्ती की इंजील के 4 बाब के अंदर कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जी रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से, और खुदा के मुंह से क्या निकला? कलाम। तो अब जब आपके अंदर सच्चाई होगी तो फिर वो खुदा आप होने ना प्रयास लगेगी। आमीन। तो अगर आज तक हम सच्चाई पर नहीं थे तो आए आज से हम अपने आप को सच्चाई की तरफ मायल करें, ताकि खुदा हमारे बदलों से इज्जत और जलाल हो सके। खुदा हमें इस कलाम की वसीला से बाजी शुक्रिया भाई ठहर जा।